الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين. رواه مسلم. معزز سامعین اکرام، آج کا جو یہ جلسہ ہے اور آج کی جو یہ محفل ہے یہ قرآن کریم کی نسبت سے قرآن کریم اللہ تعالی شانہ کی ایک بڑی عظیم الشان نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نعمت سے افضل کوئی اور نعمت نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شارح حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی عظیم الشان نعمت ہو، جسے اللہ نے قرآن کریم عطا فرما دیا، اس کے بعد بھی وہ کسی اور نعمت والے کو اپنے سے افضل بہتر سمجھے تو وہ قرآن کریم کی نعمت کا قدردان نہیں ہے، وہ اس نعمت کی ناقدری کرنے والا ہے. آج ہمارا معاشرہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم قرآن کریم کی نعمت کی قدردانی کرنے والے نہیں ہیں. جن سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے ان کی عظمت، ان کی محبت سے ہمارا دل خالی، یہ انتہائی محرومی، بدقسمتی اور بربادی کی بات ہے. کسی کے پاس دنیا میں کچھ بھی ہے، کوئی کتنے بھی بڑے عہدے والا ہے، کتنے بھی بڑے مکانات جائیداد والا ہے، کتنا بھی بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، کتنا بھی بڑا جج انجینئر ہے، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے. ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے اور جس کے پاس قرآن کریم جیسے عظیم الشان نعمت ہے تو ہماری نظر میں وہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عظیم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ چاروں طرف کہیں سے بھی کوئی خبر پریشانی کی، بدحالی کی اگر ملتی ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ملتی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس قرآن کریم کی ہدایت کو چھوڑ دیا. وہ قرآن کریم جو تمام خوبیوں کا، تمام فضائل کا ایک مجموعہ ہے، آج ہم نے اس قرآن کریم کی تعلیمات کو، اس کی ہدایات کو سب کو بالائے طاق کر دیا. یہ انتہائی افسوس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پڑھاتے وقت اس حدیث شریف کا استحضار رکھیں، احساس کمتری کا ہرگز شکار نہ ہو. اللہ کی آپ کے پاس یہ بڑی ہی عظیم نعمت ہے
اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں بیچ کے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہارا مقابلہ نہ کوئی جج کر سکتا، نہ کوئی انجینئر کر سکتا. آپ کسی انجینئر، کسی جج، کسی ڈاکٹر، کسی ماسٹر کے سامنے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہوئے شرما رہے ہو. یہ قرآن کریم کی توہین ہوگی. آپ کے پاس اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، آپ فخر کے ساتھ بتلائیے کہ میں اللہ کے کلام کا حافظ ہوں. آج ہم بھی حدیث سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آپ بھی سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی توجہ قرآن کریم کی طرف نہیں ہوتی. اس قدر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ایک اللہ کے صحابہ اور تابعین تھے کہ حدیث سن لی تو فوراً اس پر عمل کی فکر. اس حدیث شریف کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن السلمی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے، ذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر سن 71-72 ہجری تک قرآن کریم پڑھایا، تقریباً 51-52 سال. فرماتے ہیں کہ 51-52 سال تک جو قرآن کریم میں نے پڑھایا وہ یہی جملہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں تک پہنچی کہ تم نے سب سے بہتر ہو گئے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. میں نے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا. ہونا یہی چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. یہ قرآن بڑی عظیم الشان ہے. میں نے حدیث شریف جو شروع میں پڑھی جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت، بلند مقام عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے عزت عطا فرماتے ہیں، اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. اور کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، پستی میں ڈال دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے عزت ملے گی اور اس قرآن کریم کے ذریعے عزت، بلند مقام اور بلند رتبہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی قرآن کریم کو پڑھے اچھے طریقے سے، جیسے اس کے پڑھنے کا سیکھے. سیکھنے کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی فکر کرے اور پھر اس پر عمل پیرا. گویا جو انسان قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے، بلندیوں سے سرفراز فرمائے. جو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرے گا اور جو اس قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھے. اب ہم غور کر لیں کہ ہم اس قرآن کریم کے حقوق کو کتنے ادا کرنے والے ہیں. اگر یقیناً ادا کرنے والے کو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں تو عزت پکی ہے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے. لیکن دنیا میں بھی قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کتنے بندوں کو ایسے ایسے اونچے مقام عطا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس حدیث شریف کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کا دور خلافت تھا، آپ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں. مکہ مکرمہ کا آپ نے گورنر بنایا حضرت نافع بن الحارث کو. حضرت نافع بن الحارث یہ گورنر ہے مکہ مکرمہ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جو اپنے گورنر ہوتے تھے تو ان کا جائزہ لیتے رہتے، معلومات کرتے رہتے کہ کیسا کام چل رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا
نافع بن الحارث سے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے جنگلات کی ذمہ داری کس کو دی ہے، آپ نے گورنر کس کو بنایا ہے جنگلات کا؟ حضرت نافع بن الحارث نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام ہے ابن ابزہ، میں نے اس کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلام کو آپ نے گورنر بنا دیا؟ نافع بن الحارث نے فرمایا جی ہاں، غلام کو بنا دیا چونکہ وہ قرآن کریم پڑھنے والا ہے، قرآن کریم اچھا پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے بندوں کو عزت بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے ہم جس قدر حقوق ادا کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ اتنی ہی ہمیں عزت ملے گی، اور ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر عزت مل سکتی ہے، سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ جو ہمیں فتنوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے گی اور ہماری چین و سکون کی زندگی گزرے گی۔ تمام خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جمع فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، جلد ثانی میں ایک روایت ہے، روایت تو ذرا لمبی ہے، مختصراً آپ کے سامنے اسے عرض کرتا ہوں۔ بڑی جامع روایت ہے، قرآن کریم سے متعلق خالص روایت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، کہ ہم قریب فتنے برپا ہونے والے ہیں، چاروں طرف سے فتنے گھیر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فتنوں سے بچانے والی چیز کیا ہے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے، کیسے ہم فتنوں سے بچیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اے تمسک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا یہ تم کو فتنوں سے بچا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ تمسک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کی تعلیمات کو، اس کی ہدایات کو اپنی زندگی میں لے آؤ تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان کتاب کی کچھ خوبیاں بتلائی۔ فرمایا کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں تم سے پہلی امتوں کے اور تم سے پہلے لوگوں کے حالات موجود ہیں جو تمہاری عبرت کے لیے ذکر کیے گئے۔ یہ قرآن کریم ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حابیل قابیل کا واقعہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، فرعون حامان کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ یہ تمام واقعات، تمام احوال امم سابقہ کے، انبیاء گزشتہ کے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ ان کو پڑھ کر، سن کر عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ پہلی قوموں کے حالات میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کو توڑا تو ان کا کیسا برا انجام ہوا، اللہ نے ان کو کیسے برباد کیا۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی پر جمے رہے، اس سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ سب عبرت سبق ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر بعد وقت کے احوال بھی موجود ہے، مرنے کے بعد کے احوال، قیامت کے احوال، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، مرنے کے بعد کے احوال پیش آنے والے ہیں، وہ سب احوال اس کتاب میں موجود ہیں۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اللہ نے کے نبی نے بتلایا
کہ یہ کتاب قرآن کریم جسے اللہ نے اتنا آسان بنایا کہ چھوٹا بچہ یاد کرنا چاہے اسے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ گجرات میں ابھی ایک بچے نے 7 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا، 7 مہینے میں، اور ایسا حفظ کہ مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا، جو چاہے جہاں سے چاہے پڑھوا لو۔ یہ خالص قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ دنیا کی اتنی سی کتاب کے آدمی کو اس طرح پختہ یاد نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ انگریزی کی اتنی موٹی کتاب کسی بچے نے یاد کر لی ہے، اتنی موٹی کتاب۔ یہ تو قرآن کریم اللہ، انگریزی ایک زبان ہے، عربی زبان، لیکن قرآن کریم عربی زبان انگریزی زبان میں نہیں ہے کہ اے کا مخرج یہ ہے، بی کا مخرج یہ ہے، سی کا مخرج۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ تو ہے، الف کا مخرج بھی متعین، با کا مخرج بھی متعین، یہیں سے نکلے گا وہ۔ اور تا کا مخرج زبان کہاں لگانی ہے، سا میں زبان کہاں لگانی ہے۔ کتنی عظیم الشان کتاب۔ کوئی جوان یاد کرنا چاہے، جوانوں کے لیے بھی آسان، جوان بھی حفظ کر رہے ہیں۔ بنگلور کے اندر ایک قاری صاحب ہے، وہ بتلا رہے تھے کہ میں پڑھاتا ہوں ڈاکٹر اور انجینئر کو، جو ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں انہیں کی کلاس ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، اور 15 دن میں حفظ کر لیتے ہیں 1 پارہ۔ تو اس طرح جوان بھی قرآن کریم حفظ۔ بوڑھے یاد کرنا چاہے، بوڑھوں کے لیے بھی آسان، بوڑھے بھی حافظ بن رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے بمبئی میں پڑھاتے ہیں، مفتی نجیب صاحب، وہ بتلا رہے تھے کہ میرے پاس ایک آدمی نے قرآن کریم حفظ کیا 54-55 سال کی عمر، 54-55 سال کی عمر میں، کہ میں نے معلوم کیا ان سے کہ کیوں یہ جذبہ داعیہ پیدا ہوا قرآن کریم حفظ کرنے کا۔ کہ آپ تو بڑے سیٹ ہو، بہت سی مسجدیں بنوا دی، بہت سے اچھے کام کیے ہیں جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن فکر اس بات کی تھی کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حافظ کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ تو مجھے جو کچھ یہ دولتیں ملی ہے میرے ماں باپ کی بدولت ملی ہے، لہذا میں اپنے باپ کے لیے تاج کا سامان پیدا نہ کر سکا، اس لیے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کریم حفظ کروں۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے تمام خوبیاں رکھی ہے، سب کچھ ہمارے لیے قرآن کریم ہے۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کریم کے اندر تمہارے مقدمات کا، تمہارے جھگڑوں کا، تمہارے پیش آمدہ مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ کوئی مقدمہ، کوئی اپنا مسئلہ پولیس تھانے میں کچہری میں مت لے جاؤ، وہاں سے وہ ہرگز حل نہیں ہوتا، پریشان ہو کر رہ جاؤ گے۔ اپنے مسئلے کا حل قرآن کریم سے کرو، علماء سے کراؤ، دارالافتاء سے کراؤ۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ اور وَلَيْسَ بِالْحَزْلِ، ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر ایک بات بھی لغو، فضول اور مذاق کی نہیں۔ دنیا کی کتابیں موجود ہوتی ہے، دنیا کی کتابوں میں کچھ باتیں لطیفے کی آ جاتی ہے، مذاق کی بھی آ جاتی ہے، کچھ زائد باتیں بھی آ جاتی ہے، لیکن اس اللہ کے کلام میں کوئی ایک لفظ، ایک چیز بھی زائد اور مذاق کی نہیں ہے، یہ خالص حقیقت ہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سننا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، یہ جملہ جو اس قرآن کریم کو چھوڑے گا غرور، فخر، تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دیں گے۔ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے ایمانا و عملا، کہ یا تو اس پر ایمان نہیں لائے گا
اور یا پھر قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو ایسے آدمی کو چین و سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ چین و سکون جو ملے گا وہ جبھی ملے گا کہ جب ہم اس قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، حدیث شریف لمبی ہے، 20 خوبی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، جن میں سے چند یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ عجیب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، لہذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہی نہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم پڑھو۔ بس اللہ کے نبی تو اتنا فرما دیتے یہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آپ کی شفقت محبت دیکھیے، آپ نے اس کا فائدہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ لہذا جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ روز اپنی تلاوت کا معمول بنائے، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھے، مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرے، مدرسے میں رابطہ کرے، روز ایک حرف بھی سیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ 10 دن میں ایک آیت ہوگی، مہینے میں ایک رکوع ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن سیکھتے رہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک آخری گزارش ان حضرات سے جو حفاظ اکرام ہیں، بعض ہمارے بھائی ایسے ہوں گے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ایک آدھ مرتبہ سنایا بھی، لیکن اس کے بعد غفلت برتی جس کی وجہ سے قرآن کریم سینے سے نکل گیا۔ وہ ذرا فکر کرے، سخت وعید ہے۔ اس قرآن کریم کو یاد کرنے کے، حفظ کرنے کے جتنے فضائل ہیں، اگر حفظ کرنے کے بعد بھول گئے تو اس کے پر سخت وعید بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی قرآن کریم حفظ کر لے یا اس کی کوئی صورت حفظ کر لے، اس کے بعد اس کو بھول جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوڑی بنا کر اٹھائے، کوڑی اس کو لایا جائے گا۔ اور جو قرآن پرائی بھول گئے ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو چاہے قرآن کریم کی آیت پڑھ لے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو آدمی اللہ کے کلام سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، پریشان رہے گا، دنیا میں چین و سکون نہیں ملے گا، اور قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، مجھے تو نظر آتا تھا۔ اللہ فرمائے گے تو نے دنیا کے اندر ہمارے آیات کو بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے، یہاں تیری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لہذا میرے وہ بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ فکر کرے، ابھی سے تیاری میں لگ جائے، اور کچھ بھی وہ 19 میں سنانا پڑے آپ کو روز ایک پارا، لیکن قرآن کریم ضرور سنائے رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔